سورہ نحل کا رکوع نمبر 2 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 8۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر وقت مشکل ہے کہ بچ جائے، پھر اگلے انشاءاللہ ایپیسوڈ میں اس کی میں تفسیر شروع کروں گا۔ هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، لکم منہ شراب، تمہارے لیے اس میں مشروب ہے۔ شراب عربی میں اس شراب کو نہیں کہتے جس کو ہم اردو میں شراب کہتے ہیں، اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں۔ شراب بمانا مشروب، یعنی اس پانی کو تم پیتے ہو، مشروب یعنی پینے کی چیز۔ ومنہ شجر، اور اسی پانی سے درخت بھی ہیں، یعنی اسی پانی سے درخت بھی اگتے ہیں۔ فیہ تسیمون، اس درخت میں تم کیا کرتے ہو؟ تسیمون، اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ اسامہ یسیمو، اسامتن کا معنی جانور چرنے کے لیے چھوڑنا۔ سائمہ ہے نا، قرآن میں آتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائمہ، یہ سورہ نساء میں گزر چکا ہے کہ سائمہ اس جانور کو کہتے ہیں جو اکثر سال چرتے رہتے ہیں، یعنی بارش کے پانی سے چرتے ہیں، تو چرنے والے جانور کو۔ تو اسامہ اسما کی طرح، اسوما کی طرح، اس کا معنی چرانا۔ تو انہی میں تم جانور چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ ینبت لکم بہ، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے، الزرع، کھیتیاں، والزیتون، زیتون، والنخیل، کھجور، والاعناب، انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے اسی پانی سے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل، اور اسی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا رات کو۔ مسخر کا مطلب تمہارے کام میں لگا دی رات، یعنی تمہارے فائدے کے لیے اس نے پیدا کیا رات کو۔ والنہار، اور دن کو۔ والشمس والقمر، اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی، یہ سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ والنجوم، اور اسی طرح ستارے بھی، مسخرات بامرہ، وہ بھی مسخر ہو چکے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ستارے بھی انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک خدمت تو یہ کہ راستہ دکھانے کے کام آتے ہیں، ہمیشہ سے یہ ستاروں کا، فلکیات کا علم استعمال ہوتا رہا ہے، اور بہت سارے کام ہوں گے جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض، اور جو کچھ اس نے زمین میں پیدا کیا تمہارے لیے۔ ذرا کا معنی پیدا کرنا، ذریت کہتے ہیں نا، ذریت اولاد کو، چونکہ وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور جو کچھ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہیں، مختلف رنگوں کی چیزیں اس نے اس زمین میں پیدا کی، جیسے نباتات ہیں۔ الوان رنگ کو بھی کہتے ہیں، مختلف قسموں کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جن کی قسمیں مختلف ہیں۔ تو کیا مطلب؟ زمین میں طرح طرح کی جو چیزیں اس نے پیدا کی، یہ صحیح ترجمہ ہوگا۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں بھی بے شک نشانی ہے، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یتذکرون تھا اصل میں، ذکرہ نصیحت کو کہتے ہیں نا، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، کیا مطلب؟ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے بحر یعنی سمندر کو مسخر کر دیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، تاکہ تم اس میں سے کھاؤ، لحمًا طریٰ، گوشت، طریٰ کا مطلب تازہ۔ مچھلی کا گوشت چونکہ انسان کی طبیعت میں نشاط پیدا کرتا ہے، تازگی پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو تازہ کہا، تاکہ تم اسے تازہ گوشت کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا، اور نکالو، استخراج کا معنی نکالنا، مِنْهُ حِلْيَةً، اس سمندر سے زیور، حلیہ زیور کو کہتے ہیں، تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور اے مخاطب تو کشتی کو دیکھتا ہے، مواخرہ، ماخرہ کہتے ہیں پھاڑنے والی، تو مواخر جمع ہے اس کی، مواخرہ فیہ، اس سمندر میں پھاڑتی بھی چل رہی ہوتی ہے، یعنی اس کی لہروں کو، اس کی موجوں کو۔ فلک کا اطلاق صرف کشتی پہ نہیں، جو بھی سمندر میں چلنے والی کشتیاں، جہاز ہیں، کہ تم اے مخاطب تو دیکھتا ہے کہ وہ کشتیاں اور جہاز جو ہیں کیسے سمندر کی لہروں کو پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا، اور یہ سب اس لیے بھی کیا تاکہ لِتَبْتَغُوا، تم تلاش کرو، ابتغاء یبتغی، ابتغاءً تلاش کرنا، من فضلہ، اللہ کے فضل کو، یعنی روزی تلاش کرو، سمندر میں تم تجارت کرو، روزی تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ، القا یلقی، القان کا معنی ڈالنا، اور ڈال دیا اس نے زمین میں، رواسیہ، مضبوط پہاڑ، راسیۃن، یہ کئی بار لفظ آ چکا ہے، ان تمید بکم، کہ تمہیں لے کے ڈاماڈول ہو جائے کہیں وہ، یعنی اس خوف سے، اس خطر، خوف نہیں یعنی اس خطرے سے، مادہ یمیدو یہ لفظ پہلے آ چکا ہے کہ تمہیں لے کے کہیں ڈاماڈول نہ ہو جائے زمین، تو اس خطرے سے بچنے کے لیے اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے۔ وَأَنْهَارًا، اور دریا، نہر دریا کو کہتے ہیں، دریا پیدا کر دیے۔ وَسُبُلًا، اور راستے بنا دیے اس نے،
ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے بہت سے ایسے راستے جن پہ تم سڑکیں بنا سکو یا جن پہ تم سفر کر سکو، تو وہ راستے پیدا کر دیے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو. یعنی کیا مطلب؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے تک کی تمہیں رہنمائی ملے. راستے ہوں گے تو آپ پہنچیں گے نا، رہنمائی ملے گی. راستے ہی نہیں ہوں گے تو کیسے پہنچیں گے آپ؟ وعلامات، اور اس نے بہت سی نشانیاں بھی پیدا کر دی. یعنی ان راستوں پہ نشانیاں. کیا مطلب؟ زمین ایسی بنا دی جاتی کہ بالکل ایک جیسی ہوتی، تو پھر انسان کے لیے راستوں کا تلاش کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا خاص طور پہ پرانے زمانے کے انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا. تو اس نے راستوں میں نا علامتیں بنا دی ہیں، جن علامتوں کو دیکھ کر لوگ صدیوں سے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے رہے ہیں. یعنی زمین کو ایسا مختلف طریقے سے بنایا ہے کہ راستوں میں انسان کنفیوز نہیں ہو جاتا. وہ علامات، اور اس نے نشانیاں بھی پیدا کر دیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے یہ لوگ یہتدون، رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ستاروں کو دیکھ کر یہ لوگ سفر کرتے ہیں. أَفَمَن يَخْلُقُ، تو کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے، کَمَن لَا يَخْلُقُ، اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، تو کیا وہ جو پیدا کر رہا ہے سب چیزیں، اس کی طرح وہ ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر رہا؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنی بھی مخلوق ہیں، کیا وہ اللہ جیسی ہو سکتی ہیں کیا؟ افلا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو. یہ تو اللہ نے کچھ نعمتیں بیان کی ہیں، تم خود سے بیٹھ کے شمار کرنا شروع کر دو. لا تحصوها، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. احصا یحصی، احسان کا معنی احاطہ کرنا، نہیں گن سکتے ان کو. ان اللہ لغفور الرحیم، واقعی اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. واللہ یعلم ما تسرون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. وما تعلنون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں دوسرے معبودوں کو. لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، بلکہ ان کو پیدا کیا گیا ہے. یہ رکوع ہمارا اس کا لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ میں سورہ نحل کا رکوع نمبر 2 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 8 انشاءاللہ اس کی تفسیر میں شروع کروں گا. لفظی ترجمہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہو چکا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت آسان رکوع ہے. هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. آپ کو پتہ ہے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے والا جو رکوع تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی نعمتوں کو بیان کیا. ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق، خود انسان کو اس نے پیدا کیا پانی کے قطرے سے. دوسرا، اس نے دوسری وہ نعمت بیان کی جانوروں کی نعمت. پھر جانوروں میں 2 قسم کے، جن سے سواری کرتے ہو، سامان ادھر سے ادھر اٹھا کے لے جاتے ہو. پھر وہ جانور جن کو تم کھاتے ہو. اب نباتاتی نعمت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ جاندار جس میں حیات نہیں ہوتی، یعنی جس میں روح نہیں ہوتی، وہ بھی تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. هو الذی انزل من السماء ماء، وہ آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتا ہے. لکم منہ شراب، اس پانی میں تمہارے لیے مشروب ہے، تم پیتے بھی ہو. ومنہ شجر، اسی سے درخت بھی پیدا ہوتے ہیں. فیہ تسیمون، اور اسی میں تم جانوروں کو چراتے بھی ہو. پانی اگتا ہے یا درختوں میں جانور چراتے ہو. عرب لوگ تو اونٹوں کو درختوں میں ہی چرایا کرتے تھے. اور یا پھر اس کا مطلب اس پانی میں جانوروں کو چراتے ہو، یعنی اس پانی میں کا مطلب اس پانی سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. یمبت لکم بہ الزرع، اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے پیدا کرتا ہے وہ کھیتیوں کو. والزیتون، اور زیتون کو. کیسی بہترین چیزیں اس پانی سے پیدا ہو رہی ہیں. آپ ذرا کھیتیوں کو دیکھیں اور اس پانی کو دیکھیں، کوئی جوڑ نظر نہیں آتا آپس میں. والزیتون، زیتون کو دیکھیں. زیتون تو تیل ہے، یعنی اس درخت میں تیل ہوتا ہے. پانی سے کیسے تیل پیدا کر رہا ہے ہمارا رب. کتنی ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں، عجیب عجیب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس سے. والنخیل، اور کھجور کا درخت. نخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو. والاعناب، اور انگور، عنب کی جمع. ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے ثمرات، ہر طرح کے پھلوں کو اس پانی کے ذریعے ہی وہ پیدا کرتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. لیکن غور و فکر صحیح سمت میں کریں. وہ انگور میں، انار میں آپ غور و فکر کر رہے ہیں. ایک غور و فکر تو وہ ہے جو سائنسدان کرتے ہیں، جو ڈاکٹر کرتے ہیں، جو ماہر حیاتیات کرتے ہیں کہ اس میں کتنے پروٹین ہیں، انسان کو اس سے
کس ٹائم پہ کھانا چاہیے، کس ٹائم پہ اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے میں کتنی کیلوریز ہیں، یہ الگ قسم کا غور ہے۔ جو اصل غور جو اس میں کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ کون ہے جس نے ایسا نظام بنایا کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے اور ایسی طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ آٹومیٹیکلی یہ خود نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ جو سائنسدان لوگ ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ بھائی اگر انگور پیدا ہو رہا ہے تو خود سے تھوڑی ہو رہا ہے، پانی برستا ہے، اس سے پھر یہ ملاپ ہوتا ہے، اور یہ اس کی ایک سائنٹیفک لاجک پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کب انکار کیا کہ اس کی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہوں اس پانی کے ذریعے میں اگاتا ہوں، اللہ چاہتا تو بغیر پانی کے ویسے ہی اگا دیتا، لیکن ایک سسٹم بنا دیا نا اللہ تعالیٰ نے، پانی برسے گا اور اس سے یہ چیزیں اگیں گی۔ تو یہ سسٹم کا بن جانا، اور اتنا عجیب و غریب سسٹم کا بن جانا، یہ اتنا عجیب و غریب سسٹم، کیا خود اس سسٹم نے اپنے آپ کو خود ڈیزائن کیا ہے یا کوئی اور ذات ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس سسٹم کو؟ تو اللہ ان آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک سسٹمیٹک تو ہیں، لیکن اس سسٹم کا کوئی ڈیزائنر ہے، اس کو کوئی ڈیزائن کرنے والا ہے، اس کا کوئی کریٹر ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ذرا ڈیپ میں جا کے غور کرو گے تو تمہیں خدا کا وجود بھی نظر آئے گا، خدا کی توحید بھی، خدا کے کمالات بھی، خدا کے احسانات بھی، اور خدا کی قدرت بھی۔ تو یہ 5 چیزیں ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے۔ جب بھی ہم اس کائنات میں غور کرتے ہیں، ہمیں 5 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1، کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ نمبر 2، وہ اکیلا ہے۔ نمبر 3، اس کے انسان پر بڑے احسانات ہیں۔ نمبر 4، وہ طاقت اور پاور والا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ نمبر 5، ہے بھی کمالات والا۔ دیکھیں طاقت والا تو وہ بھی ہوتا ہے جو بہت زیادہ ویٹ اٹھا لے، اور کمال کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی اس کی شاہکاریاں ہیں، جیسے ایک سائنٹسٹ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو ہم اس کو پاورفل تو نہیں کہتے، لیکن صاحب کمال کہتے ہیں نا بھائی اس نے تو کمال کر دیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ روز روشن کی طرح، یہ 5 باتوں پر یہ کائنات گواہ بنتی ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں اس میں نشانی ہے۔ تو انہی 5 چیزوں کی علامتیں اس میں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور پھر ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف کھیتیاں اگ رہی ہیں، بلکہ اس نے دن اور رات بھی تمہارے کام میں لگا دیے۔ اگر یہ دن اور رات نہ ہو، میں تو ابھی یورپ سے ہو کر آیا ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ جب لمبی راتیں ہوتی ہیں اور دن 3-3 4-4 گھنٹے کے دن آنا شروع ہو جائیں تو انسان کیسے اسٹریس میں اور ڈپریشن میں جاتا ہے۔ اس کو دن کی روشنی چاہیے، اور اگر دن کی روشنی ہی روشنی ہو، اندھیرا بالکل غائب ہو جائے تو بھی کتنی ایک طرح کی اسٹریس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ دن بھی مسلط کرتا ہے، رات بھی مسلط کرتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ والشمس والقمر، اور اسی نے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ مسخر کا مطلب ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ بار بار یہ اس لفظ کا بھی میں ترجمہ کر چکا ہوں، یعنی اس کا مفہوم بتا چکا ہوں۔ دیکھیں تسخیر کہتے ہیں کسی مشکل چیز کو کنٹرول میں لے لینا۔ جیسے سرکش گھوڑا ہوتا ہے نا، آپ کا اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو مار پیٹ کے یا کسی طرح سے سدھا کے اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس آدمی نے اس گھوڑے کو مسخر کر دیا ہے۔ تو یہ کائنات بہت بڑی ہے اور انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن پھر بھی یہ کائنات اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے۔ جس کام میں اللہ نے لگا دیا نا، بالکل اسی طرح سے انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے قرآن کی یہ بلاغت ہے کہ اس خدمت کو قرآن تسخیر کائنات سے تعبیر کرتا ہے، مسخر کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ گویا یہ کائنات سرکش گھوڑے کی طرح ہے جس کی لگام ہم نے انسان کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور یہ ہل نہیں سکتی، یہ انسانوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہے یہ کائنات۔ تو اس لیے اس کا آسان ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے کام میں لگی ہوئی ہیں، یہ تمہاری خدمت میں لگا دی ہم نے۔ تو تسخیر کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، اس کی وجہ میں نے بتا دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوان، اور جو کچھ اس نے زمین میں پیدا کیا اس کے بھی مختلف رنگ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں زمین میں، یعنی رنگینی ہے اس زمین کے اندر، پھیکا پن نہیں ہے، اور جو پیداوار زمین میں پیدا ہو رہی ہے اس میں بھی مختلف قسم کے کلر ہیں۔ تو ایک ہی نہیں ہے کہ بس ایک ہی کلر پیدا ہو رہا ہے، تو مختلف قسم کے رنگ ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو
یذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ اللہ ہی وہ ذات ہے. ابھی اللہ نے خشکی کی چیزوں کا ذکر کیا، خشکی کے جانوروں کا ذکر کیا اللہ نے پچھلے رکوع میں، اور ان جانوروں سے کیا کیا فائدے اٹھاتے ہو. پھر اب اللہ تعالیٰ نے خشکی میں جو نباتات پیدا ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کیا. اب اللہ سمندر کا رخ کرتے ہیں. پھر خشکی کے بعد اللہ نے آسمانوں کا تذکرہ کیا، آسمان، ستارے اور سورج، چاند، ان کا تذکرہ کیا. اب اللہ تعالیٰ سمندر کا رخ کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ اللہ وہ ذات ہے، وہی تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا. کتنا بڑا سمندر! یہ تو انسان کے کسی کام کا ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ انسان تو خشکی کی مخلوق ہے نا. سمندر اس کے کس کام کا؟ اور پاورفل کتنا ہے سمندر، کتنا بڑا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا سمندر ہے، اسے بھی میں نے تمہارے کام میں لگا دیا. دو کام ہیں، ایک اس سے تم خوراک حاصل کرتے ہو اور دوسرا اس پہ تجارت کرتے ہو. تجارت میں دیکھیں آپ کہ خشکی کی تجارت بہت مشکل ہے، سمندر کی تجارت آسان ہے. ہم ایک ملک سے دوسرے ملک بہت بھاری بھرکم سامان بہت آسانی کے ساتھ سمندر پہ پھسلاتے ہوئے لے جاتے ہیں. ہم سمندر کی تجارت اگر نہ ہوتی نا تو یہ ہوائی جہازوں کے ذریعے، یہ خشکی کے ذریعے تجارت بہت مشکل ہو جاتی، چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی. لیکن سمندر اپنے سینے پہ پہاڑوں جیسے جہازوں کو اٹھا لیتا ہے. یہ اللہ نے اس سمندر کے پانی میں یہ طاقت رکھی ہے. تو اسی کو اللہ نے تسخیر بحر سے تعبیر کیا. فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. تراوٹ سے نکلا ہے، تراوت طوا کے ذریعے جو ہے نا، طراءتن، تو طریعہ کہتے ہیں تازہ. اب اللہ نے اس کو تازہ کیوں کہا؟ یا تو شاید اس لیے کہا کہ مچھلی ہمیشہ تازہ تازہ ہی کھائی جاتی ہے، باسی بہت جلدی ہو جاتی ہے، نہیں کھائی جاتی. یا اس لیے کہا ہے کہ اسے کھا کے جسم میں تازگی پیدا ہوتی ہے. آپ جو باقی جانوروں کا جب گوشت کھاتے ہیں نا تو طبیعت میں ایک نوعیت کی سستی آتی ہے. خاص طور پہ گائے کا گوشت تو مشہور ہے اس بارے میں، طبیعت بھاری ہوتی ہے، دیر سے ہضم ہوتا ہے. لیکن مچھلی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جب آپ کھاتے ہیں تو باڈی میں آپ کے چستی پیدا ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھ لیں جو مچھلی خور لوگ ہیں ان کے جسم میں فیٹ نہیں ہوتا، وہ دبلے پتلے ہوتے ہیں، پھرتیلے ہوتے ہیں، مچھلی کی طرح ہوتے ہیں وہ. تو اس لیے اللہ نے اس کو تازہ کہا کہ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اور تاکہ تم اس سمندر سے نکالو زیورات، تلبسونہا جسے تم پہنو. تو مراد عورتیں ہیں، مرد تو ظاہر ہے مسلمان مرد زیور نہیں پہنتے. ہاں البتہ سمندر سے جو موتی وغیرہ نکلے تو وہ مردوں کے لیے بھی پہننا جائز ہے، لیکن نارمل جو زیور ہے وہ عورت کے لیے. لیکن قرآن سب کو خطاب کرتا ہے اس لیے کہ عورتیں بھی اس سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں. تو اللہ نے تمام انسانیت کی طرف نسبت کر دی کہ یعنی تم لوگ بہرحال فائدہ اٹھاتے ہو، چاہے تم براہ راست خود اٹھاؤ یا تمہاری عورتیں اٹھائیں. اچھا یہاں ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ تم اس سے تازہ گوشت نکالتے ہو، تو مچھلی کو اللہ نے گوشت سے تعبیر کیا ہے. یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی میں بیان کر دوں کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ میں نے گوشت کھا لیا، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تو اکثر فقہا کہتے ہیں کہ جس نے مچھلی کھا لی نا تو وہ حانث ہو جائے گا، یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھلی کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں مچھلی گوشت نہیں ہے. تو یہاں بعض حضرات استدلال کرتے ہیں کہ بھی قرآن نے اس کو گوشت کہا ہے تو وہ گوشت میں کیسے داخل نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے اس کو مجازن گوشت کہا ہے. یعنی اور قسم کا جو تعلق ہے نا وہ قرآن پر نہیں ہے، بلکہ قسم کا تعلق ہے عرف میں. عرف میں کس چیز کا کیا مفہوم مراد لیا جاتا ہے. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ کسی کو گوشت لینے کے لیے بھیجیں اور اس کے ساتھ قید نہ لگائیں مچھلی کی، آپ اس کو بولیں جائے گوشت لے کر آؤ، تو کبھی بھی مچھلی نہیں لے کر آئے گا، وہ بکرے کا یا گائے کا گوشت اٹھا کے لائے گا. تو عرف میں اس کو گوشت سے تعبیر نہیں کیا جاتا، اور قسم کا مدار جو ہے وہ عرف پر ہوتا ہے. یعنی آپ کی بات کا وہ مطلب لیا جائے گا جو قرآن و سنت نہیں لے رہے، بلکہ آپ کی بات کا وہ مطلب لیا جائے گا جو اس سوسائٹی کے لوگ لے رہے ہیں وہ مطلب. تو یہ عرف کی وجہ سے یہ اختلاف ہے. تو ورنہ مقصد امام صاحب کا معاذ اللہ قرآن کی اس آیت کی نفی نہیں ہے.
اور اگر قرآن نے حقیقی معنی میں بھی اس کو گوشت کہا ہے نا تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قسم کا مدار عرف پر ہوتا ہے. آپ جس زبان میں قسم اٹھا رہے ہیں تو اس زبان میں دیکھا جائے گا کہ یہ جو لفظ ہے یہ کن چیزوں پر بولا جاتا ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور اے مخاطب تو کشتی کو دیکھتا ہے مواخر فیہ، ماخرہ کا مطلب پھاڑنے والی، جو لہروں کو پھاڑتی ہوئی چل رہی ہوتی ہے. اس منظر کو بھی اللہ نے بیان کیا کہ سمندر میں تو اتنی طاقت ہے کہ اس کی بڑی بڑی لہریں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے پاورفل لہروں والے سمندر کو بھی انسان کے لیے مسخر کر دیا اور کہا کہ تو اتنی پاورفل لہروں میں بھی جہازوں کو، کشتیوں کو چلا سکے گا تو، کیونکہ اگر یہ پاسبل نہ ہوتا تو پھر ہم تو سفر ہی نہ کر سکتے سمندر کا. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو کیسے لہروں کو چیرتا ہوا جہاز یا کشتی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور یہ اس لیے کیا اللہ نے تاکہ تم اس کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کرو. ظاہر ہے تجارت کے ذریعے رزق تلاش کرنا مراد ہے، تو سمندر میں بہت بڑی تجارت ہے. انسانی دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہر وقت سمندر میں ہی رہتا ہے، وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں چیزیں لے کر آ رہا ہے، جا رہا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اب آپ دیکھ لیں بحری جہازوں میں سفر کرنے والے، کشتیوں میں سفر کرنے والے، تجارت کرنے والے، ان میں شکر گزار کتنے ہوتے ہیں اور ناشکرے کتنے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے 99% لوگ ناشکرے ہوتے ہیں. وہ سمندر سے مچھلی بھی نکال رہے ہیں، شکار بھی کر رہے ہیں اور تجارتیں بھی کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہوتے ہیں. سمندر کی جاب میں سیلری بھی اچھی ملتی ہے آپ کو، تو کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہوتے ہیں، مگر سمندروں میں بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں اور زنا ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تو سب کام میں نے اس لیے کیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے تاکہ زمین تمہیں لے کے ڈاما ڈول نہ ہو جائے، زمین کا بیلنس برقرار رہے. وَأَنْهَارًا، اور اس نے دریا جاری کر دیے. دنیا میں جہاں بھی جائیں گے پانی میسر ہے وہاں پہ تاکہ انسان آباد رہ سکیں. تو سمندر کا پانی اٹھا کے کہاں کہاں پہاڑوں پہ اللہ برسا کے دریاؤں کی شکل میں جاری کرتا ہے. تو جب انسان ان دریاؤں کو دور دراز علاقوں میں دیکھتا ہے تو اگر بصیرت کی آنکھیں اس کی کام کریں گی تو وہ سبحان اللہ کہے گا اور کہے گا میرے رب نے کیسا صاف شفاف پانی کتنے دور دراز علاقوں میں پہنچانے کا انتظام کیا، اور کیسے وہ پانی ایک بہت بڑی آبادی کو سیراب کرتا 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 جا کے سمندر میں گرتا ہے. دریائے سندھ کو آپ دیکھ لیں کہاں سے چلتا ہے، لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ پانی زمین میں بھی جا رہا ہے، فصلوں کو بھی دیا جا رہا ہے، لوگ پی بھی رہے ہیں، اور ہوتے ہوتے کتنے بل کھاتا ہوا کہاں سے چلتا چلتا سمندر میں جا کے گرتا ہے. ایسے کتنے سارے دریا ہیں. وَسُبُلًا، اور اسی نے سبیل بنائے، راستے بنائے. زمین کو ایسا سخت نہیں بنا دیا اس نے کہ انسان کے لیے ٹریولنگ ہی ممکن نہ ہو. پہاڑی علاقوں میں بھی راستے ہوتے ہیں، انسان حیران ہوتا ہے پہاڑوں کے اندر بھی سڑکیں بنی ہوئی ہیں. تو ایسی اس پہاڑ کا نظام بھی ایسا اس نے بنایا ہے. میں بڑا حیران ہوتا تھا جب پہاڑی علاقوں میں سفر کرتا تھا تو میں مقامی لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ راستے بنائے کیسے گئے. ٹھیک ہے بعد میں گورنمنٹ نے اس کو بڑا کر کے سڑکیں بنا دی، لیکن پہلے لوگ کیسے سفر کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ صدیوں سے ہیں. اللہ نے پہاڑوں کی کچھ ایسی ساخت بنائی ہے کہ گدھوں گھوڑوں کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے انسان کے لیے اس پر ہمیشہ سے سفر کرنا ممکن رہا ہے. اس طرح سے بنائے اس نے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم صحیح راستہ حاصل کرو، یعنی راستے اس نے بنائے تاکہ تم منزل تک رہنمائی حاصل کرو، منزل تک پہنچ جاؤ تم. وعلامات، اور اسی نے علامتیں بھی پیدا کی. علامتیں کا مطلب کیا ہے؟ منزلوں تک پہنچنے کے لیے علامتیں. آپ کو پتہ ہے آج تو ٹریگنومیٹری کا علم نے بہت ترقی کی ہے، گوگل میپ آ گیا، اب تو آپ میپ میں ڈالیں پہنچ جائیں. صدیوں سے جو انسان آباد ہیں وہ بھلا کیسے سفر کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی قدرت کی طرف سے پہلے سے یہ انتظام ہے. یہ جو دنیا میں اتنی دور دور تک ملک آباد ہو گئے اور پھر ان کا ہمیشہ سے آپس میں رابطہ ہے، ہمیشہ سے جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں، تجارتیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور ایک قوم دوسری قوم میں، دوسری قوم اس قوم کے علاقے میں آ کے آباد ہوئی، یہ بھی ہوتا رہا ہے. پھر وہ سفر کرتے رہے ہیں، تو کیسے اتنے لمبے لمبے سفر؟ تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے ہم نے پہلے سے علامتیں پیدا کی ہوئی ہیں تاکہ تمہارے لیے سفر کرنا آسان ہو. ایک آدمی سفر کرتا ہے تو ان علامتوں سے وہ باقیوں کو گائیڈ کرتا ہے.
تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نام و نشان ہی نہ ہو کہیں کسی جگہ کہ ایک دفعہ سفر کرنے کے بعد دوبارہ سفر کرنا ممکن ہی نہ رہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے بھی یہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. خشکی میں تو اللہ نے ویسے علامتیں پیدا کر دی ہیں، سمندر میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ سمندر میں تو کوئی ایسا پوائنٹ ہی نہیں ہے. یعنی کچھ وقت کے بعد جب آپ ساحل کو چھوڑتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے بعد چاروں طرف آپ کو پانی نظر آتا ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے نہ کوئی علامت ہے. تو اس میں اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ رہنمائی کرتے ہیں ستاروں کے ذریعے. اللہ نے ایسے آسمان میں کچھ ستارے پیدا کر دیے کہ صدیوں سے انسان ان ستاروں کو دیکھ کے، قطب تارہ ہمیشہ قطب میں رہے گا وہ. اسی طرح اور ستاروں کی بہت ساری اقسام ہیں، وہ ہمیشہ ایک ہی جگہ رہیں گی. جو پہلے زمانے میں بڑے بوڑھے ہوتے تھے نا، مسلسل ہمارے رشتہ دار جو جن کی ایج زیادہ ہے وہ اپنے باپ داداؤں کے واقعات ہمیں سناتے ہیں کہ وہ ستاروں کو دیکھ کے تاریخیں بتا دیا کرتے تھے کہ یہ ستارہ اس وقت یہاں ہے تو اس کا مطلب آج یہ تاریخ ہے. تو یہ ایک عجیب اللہ کا نا آسمان پہ جو اللہ نے ایک جال بچھایا ہوا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی نہیں ہے کہ بس ایسے ہی بنا دیا کوئی بے تکا سا. اس کا بھی ایک نظام ہے اور اس کے ذریعے انسان لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق، اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتے 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 پھر اللہ کمپیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو اپنے علاوہ سے کہ بتاؤ افمن یخلق، بھلا وہ ذات جو خالق ہے، جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، اس ذات کی جیسے ہو سکتی ہے جو پیدا نہیں کرتا، جس نے یہ سب کچھ بنا دیا، تم اس کے علاوہ کو اس جیسا کیوں قرار دیتے ہو؟ یعنی شرک کیوں کرتے ہو؟ خوب سمجھ لیں، اس آیت میں شرک کی بھی نفی ہے اور اس آیت میں ضمناً ان تمام باطل نظاموں کی بھی نفی ہے جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں. اللہ کا قانون، کس چیز کو حلال کیا اللہ نے، کس چیز کو حرام کیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ اللہ نے بیان کر دیا. اب اگر کوئی اس نظام کے علاوہ کسی اور نظام کو فالو کر رہا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کو فالو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ انسانوں کو بھی خالق جیسا سمجھ رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں افمن یخلق، بھلا یہ سارے کام جو ذات کر رہی ہے، کیا وہ ذات اس جیسی ہو سکتی ہے جس نے ان میں سے کسی بھی چیز کو کریٹ نہیں کیا؟ تو انسان تو کسی بھی چیز کے کریٹر نہیں ہے، انسان تو صرف دریافت کرتا ہے. انسان تو دیکھتا ہے اس کائنات میں کیا کیا ہو رہا ہے، اس پہ مطلع ہوتا ہے. اسی اطلاع کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کہا جاتا ہے. اس اطلاع کو سائنس کہا جاتا ہے. اس معلومات کو کسی ایسی ترتیب دے دینا کہ پھر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے، اس کو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. تو کریٹر تو کسی بھی چیز کا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ افمن یخلق، بھلا وہ ذات جس نے پیدا کیا، کمن لا یخلق، اس جیسی ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی نہ بنایا ہو. اتنی ساری چیزیں اس نے بنا دی ہیں. افلا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہم نے کچھ نعمتیں تو بیان کر دی ہیں، لیکن اگر تم اللہ کی نعمتوں کو عدد یعنی شمار کرنا شروع کر دو، لا تحصوها، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، واقعی اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ اتنی نعمتیں جس نے کی ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو اپنی اطاعت کے لیے اتنے دلائل دینے کی ضرورت نہ ہو. تم جہاں اس کی نافرمانی کرو فوراً تم پر عذاب بھیج دے، کیونکہ اس کے احسانات اتنے زیادہ، اس کے کمالات اتنے زیادہ. لیکن واقعی اللہ معاف کرنے والا ہے بہت زیادہ، کہ معاف کرنے کا مطلب اتنا کچھ غلط کر کے بھی توبہ کرتے ہو تو معاف کر دیتا ہے. تو یہ بڑا غفور ہے. کیوں؟ یہ اس کی علامت ہے کہ تمہارا جرم بہت زیادہ ہے اور اس کی معافی بہت زیادہ ہے. کیونکہ جرم زیادہ کیوں ہے؟ جو بڑے مجرم کو معاف کرے وہ بڑا غفور ہوتا ہے نا. تو بڑا مجرم کا کیا مطلب؟ اتنی نعمتیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، پھر بھی گناہ کرتے ہو، اور جب توبہ کرتے ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے. حالانکہ یہاں معافی بنتی نہیں ہے، لیکن کر کیوں دیتا ہے؟ غفور ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحیم، اور صرف معاف نہیں کرتا، اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم بھی کرتا ہے وہ. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ سب اس نے بنائی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے دل میں گزرتی ہیں، تو خوب سمجھ لو اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی، اور جو کچھ تم ظاہر طور پر کر رہے ہو سب چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پیدا کیا. جیسے میں نے بتایا نا، انسان تو کسی بھی چیز کا کریٹر نہیں ہے، مجازاً کریٹر کہہ دیا جاتا ہے اس کو.
خالق کہہ دیا جاتا ہے, موجد کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ چیز ایجاد کی ہے, ورنہ انسان نے کچھ یہ تو یعنی پاسبل ہی نہیں ہے کہ انسان کچھ ایجاد کر لے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں, لا یخلقون شیئا, انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا, وہم یخلقون, الٹا وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. تو اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی ہم معبود بناتے ہیں وہ تو خود کریٹڈ ہیں, ان کو تو خود پیدا کیا گیا ہے, تو وہ بھی ہمارے جیسے کمزور ہیں اور ہمارے جیسے بے بس ہیں. تو ایسی ذات کو پکارنا چاہیے اور ایسی ذات سے لو لگانی چاہیے جس نے یہ تمام کی تمام نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی. یہ رکوع بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں حسب معمول. اچھا آگے ایک آیت رہ گئی ہے, اموات غیر احیاء, یہ تو مردہ ہیں, یہ زندہ بھی نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, اور ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ کب ان کو زندہ کیا جائے گا. تو ان سے تمام معبود مراد نہیں ہیں, خاص نوعیت کے معبود مراد ہیں. وہ خاص نوعیت کے معبود کون ہیں؟ جن کو جو مر چکے ہیں, جن کی پوجا کی جاتی ہے, یا وہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری مدد کیا کریں گے, یہ تو مردہ ہیں. یعنی بے جان چیز تو مردہ ہی ہوتی ہے نا, اور زندہ بھی نہیں ہے, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ, اور ان میں جو انسان تھے جن کو پوجا جاتا ہے, تو وہ ان میں جو مر چکے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کب زندہ کیا جائے گا. تو ایسے کمزور اور ایسے ضعیف لوگوں کو, کیونکہ قبروں کی پرستش بھی ہوتی تھی, تو قبر میں جو دفن ہے اس کو بیچارے کو کیا پتا کہ کب اس کو زندہ کیا جائے گا. تو ایسے تمام لوگوں کی کو تم معبود سمجھتے ہو, اور اس خدا کو تم نے چھوڑ دیا جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا. تو خوب سمجھ لیں, معبود سمجھنے کا مطلب یہاں کیا ہے, اسباب سے ہٹ کر کسی کو پکارنا, یہ سمجھنا کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے, تو اسی کو معبود کہا گیا ہے.